دیندار لوگوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے سب سے زیادہ پائیدار اور دیر پا ہوتا ہے۔ دو اجنبی آدمی مسجد میں آ کے ملتے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، ظاہر ہے آپس میں سلام دعا کرتے ہیں، بار بار ملتے ہیں، 5 دفعہ ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی طرح زندگی گزرتی رہتی ہے، جوان سے بوڑھے ہو جاتے ہیں، مگر کبھی یہ تعلق ٹوٹتا نہیں، نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اکثر وہ ہماری نادانی ہوتی ہے کبھی کبھی جو ایک دوسرے سے ناچاکی نہ اتفاقی ہو جاتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ یہ ماحول ایسا ہی رہتا ہے اور زندگیاں گزر جاتی ہیں لوگ۔ یہ جو تعلق ہے ہمارا یہ اللہ کے لیے ہے، مسجد کا تعلق اللہ کے لیے ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ دینی جماعتوں میں لوگ دین کے کام میں لگتے ہیں، دینی جماعتوں کا حصہ بنتے ہیں اور دین کے لیے وہ نکل آتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے جاتے ہیں، ساری زندگی جڑے رہتے ہیں، بہت کم لڑائی جھگڑا، لاکھوں لوگ ملتے ہیں، ہزاروں سے تعلقات بنتے ہیں لیکن ٹوٹتے نہیں، جڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ تعلق اللہ کے لیے قائم ہوا، بالعموم جڑے رہتے ہیں تعلقات۔ اسی طریقے سے علم کے راستے پہ یہ طلبہ سفر کرتے ہیں، یہ بچے چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد پڑھ کے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کے تعلقات رہتے ہیں اور ایک زندگی گزر جاتی ہے۔ ہم نے اپنے زمانے میں جن لوگوں کے ساتھ پڑھا اور ہماری طالب علمی کے دور کے جو ساتھی تھے، آج تک اسی طرح ہماری دوستی اور رفاقت قائم ہے۔ آج بھی اکثر ملاقات ہوتی ہے اور اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ اور انسان گھر میں رہتا ہے، دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ لڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ایک کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ کا کوئی موقع آتا ہے، کتنی لڑائیاں بیچ میں سے نکل آتی ہیں، ابھی معاملہ ہوا نہیں، ابھی سالوں کے بعد پہلا موقع ہے کہ چلو کوئی خوشی ہو رہی ہے یا کوئی موقع آیا ہے مل کر جمع ہونے کا، باہم کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں، اس میں ہزاروں جھگڑے، ہزاروں لڑائیاں، ہزاروں باتیں، ایک ادھر سے ناراض، ایک ادھر سے ناراض، ایک ادھر سے، کیا بے برکتی ہے۔ انسان تنگ آ جاتا ہے، سوچتا ہے یہ کہاں پھنس گیا، میں کس مصیبت میں پھنس گیا، اس کو منائیں، اس کو مناؤ، اس کو یہ مانتا ہے، وہ ناراض، وہ مانتا ہے، یہ ناراض، یہ ہوتا رہتا ہے۔ سگے رشتوں میں یہ سب چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، این خوشی کے موقع پہ جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، این شادیوں میں، خوشیوں میں، باراتوں میں، کھانے کی دعوتوں میں، مختلف اہتماموں میں دیکھتے رہتے ہیں ہم تماشا۔ یہ سب ہمارے رشتوں میں گھلا ہوا ہے زہر۔ ہم دین کے رشتے میں نے بتا دیا کوئی زہر نہیں، دین تریاک ہے، ہر زہر کا تریاک ہے، اس میں اللہ کی ذات پیش نظر ہے، اس میں اس کے رسول کی ذات پیش نظر ہے، اور یہ جو ہمارے رشتے ہیں ان میں ہم نے یہ چیز پیش نظر رکھی نہیں، اس میں ہم نے فطری داعیے پر، فطری جذبے پر اکتفا کر لیا، جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے اسی پہ اکتفا کیا، وہ اس کو بنایا ہی نہیں، اس کو ادھر ہم نے کنونس ہی نہیں کیا کہ فطری داعیہ بدل جائے اللہ کی محبت میں۔ دین جو ہے اسی لیے تو آیا ہے کہ جہاں جہاں فطرت ہے وہاں فطرت کی دوائی کو، دوائی ہے وہ لفظ باعث جس کو کہتے ہیں، میری اردو بھی اب مشکل ہونے لگی ہے، یعنی کہ فطرت کے جو محرکات ہیں، جہاں فطری محرکات ہیں، تو دین اس لیے آیا ہے کہ ان فطری محرکات کو دین کا رنگ چڑھا دے، اللہ رسول کی محبت کا رنگ چڑھا دے۔ فطرت کو مارنے کچلنے نہیں آیا، فطرت کے اگینسٹ ہمیں کھڑا کرنے نہیں آیا، دین ہماری فطرت کو، ہمارے سینٹیمنٹس کو، نیچرل جو سینٹیمنٹس ہیں ہمارے، نیچرل جو ہمارے اندر جذبات ہیں
ان کو اللہ کی طرف موڑ دیں. تو یہ پھر یہ ہوتا ہے، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو مضر اثرات ہیں، نقصان دہ، ان سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے. یہ دین فطرت کا مطلب ہے. دین فطرت کا مطلب کچھ لوگ اب بہت آزادی کے ساتھ لینے لگے، وہ نہیں. دین ہمارا رہنما ہے، رہبر ہے. دین ایک ایسا فریم ہے جس میں ہم اپنے فطرت کو ڈال کے اس کے ساتھ ایک خاص شکل کے اندر متشکل کر لیتے ہیں. دین کا مطلب یہ نہیں کہ فطرت جہاں جا رہی ہے وہیں چلی جائے. تو مطلب یہ جو تعلقات ہیں ان کی فطری نوعیت اس طرح کی ہو جائے گی. اللہ کے لیے انسان جب کرے گا تو پھر یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے خود بخود. گھروں میں، رشتہ داروں میں جو دیندار لوگ خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں لڑتے جھگڑتے، وہ نہیں پڑتے ان چکروں میں. یہ آج کل کی جو نسل نو ہے نا، یہ جو جنریشن اب جو ڈیولپ ہوئی ہے، اس ماحول کے اندر میڈیا کے سامنے اور جدید ذرائع سے جنہوں نے استفادہ کیا، آج کا علم، ماڈرن علم پڑھا، دینی علم نہیں پڑھا. انہوں نے دینی علم بالکل ٹچ نہیں کیا، دینی تہذیب بھی ان کو نہیں ملی. ان کے درمیان زیادہ مسائل پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کی پہچان بھی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے آج کل کے پڑھے لکھے بچوں میں. تو اس لیے جو دیندار ہوگا نا گھر میں، وہ کبھی ایسا نہیں کرے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، دیندار سے میری مراد اللہ سے ڈرنے والا. ہر اوپر سے سجا ہوا آدمی دیندار ہو یہ ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اوپر سے دین سجا ہوا ضرور نظر آتا ہے، دین حلیہ، مگر اندر خوف خدا نہیں، بیکار ہے. دیندار سے مراد وہی ہے، جیسا کہ عام طور پہ بہرحال جو اوپر سے دیندار ہوتا ہے اندر بھی اس کے خوف خدا ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے آدمی کو آپ دیکھیں گے اس کے تعلقات میں برکت ہوگی، اور وہ رشتہ داریوں کے درمیان کافی گنجائش اور اسپیس رکھ کے چلے گا. وہ تنگ دل نہیں ہوگا جلدی.